تسليم على حبيبه ونوره ورسوله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد زخداء مختصر. میرے نہایت واجب احترام بزرگوں دوستوں نوجوان عزیز ساتھی اور خصوص بالخصوص میرے انتہائی قابل احترام برادر مکرم پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد قاسم شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ طول حیاتہم، ان کی وساست سے اس محفل میں حاضر ہو رہی ہے. چند دن قبل برادر مکرم نے بھائی محمد قاسم صاحب نے آپ نے اس محفل میں ذکر فرمایا تو آج میرے 2 پروگرام تھے، لیکن کیونکہ بھائی تھے قاسم شاہ صاحب تو ان کا بھی کہنا واپس نہیں کر سکا تھا، وہ 2 آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو آپ خدمت میں صرف اتنی گزارش ہے کہ چند لمحے زیادہ ٹائم نہیں ہوں گا آپ سے، چند باتیں ہوں گی، چیدہ باتیں ہوں گی، آپ توجہ سے اس بات کو سنو گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. تقریر براتا نہیں، آپ سب بھی بیٹھے ہیں آپ کو سے بتا محمد بخش صاحب اور علی محمد صاحب ان کے اصالِ ثواب کے لیے ہم آئے ہیں.
کیا آپ بھی میں بھی قرآن پاک پڑھ کر کلمہ شریف پڑھ کر استغفار شریف پڑھ کر جب ہم ان کو اصلاح ثواب کریں گے کیا ان کو بھی فائدہ پہنچے گا یا نہیں؟ یہ چند باتیں رکھنا ان باتوں سے چند باتیں اور بھی ہوں گی کیونکہ یہ محرم شریف کا مہینہ ہے، محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے۔ اس محرم کی 10ویں تاریخ کو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا امام علی مقام امام ہمام نبی کے نور العین ہم سب کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس 10ویں محرم کو بڑے بڑے اہم واقعات رونما ہوئے، لیکن جو اس 10ویں کو شہرت اور عظمت اور برکت حضرت امام علی مقام کی شہادت سے ملی شاید اس نے اور نامی اور 10ویں کا روزہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، فون پر بھی بات کرتی ہیں آپ کے اندر 10ویں کا روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ بات بھی سمجھتے ہیں۔ تیرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک سے ہجرت فرما کر جب مدینہ پاک تشریف لے کر آئے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قادم المدینہ فوجد اليہود یصومون یوم عاشوراء فسألهم فقالوا هو یوم اغرق فیہ فرعون ونجا موسیٰ ونحن نصوم شکرا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن اولا بموسیٰ منکم۔ یہ تو 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، یہ ایسی نہیں کہ بس ایسا ہو گیا، بعض لوگ اس کے مختلف بھی ہوتے ہیں، یہ 10ویں کا روزہ ضروری کیا ہے؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک سے ہجرت فرما کر مدینہ پاک ہے اور مدینہ پاک کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یوم عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہاں پر کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ تم نبی کو عالم الغیب کہتے ہو کہ ہر چیز کا غیب ہے، علم جانتے ہیں، تو یہ کیوں پوچھا ہے بھائی دیکھ لیں جس سے خدا بھی نہ چھپے، غیب کی ضمن ایک باقی بات یاد آ گئی، قول مبارک ہمارے بہت بڑے عالم تھے، فاضل تھے، خطیب تھے، سید محمد فیض الحسن شاہ سے عالم وہ بڑا ان کا قول مبارک ہے، بڑا پیارا قول فرماتے تھے یار میرے علم کی بات کیا ہے کہ میرا علم قدم میرا زمین پر ہے، علم میرا عرش پر ہے۔ وہ فرماتے تھے قدم میرا زمین پر ہے، علم میرا عرش پر ہے، اور جس کا قدم عرش پر ہوگا اس کے علم کی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ نہیں کہ لا علمی کی دلیل نہیں پوچھنا، دیکھو صاحب خوشی صاحب خوشی فرمائے قاری صاحب بیٹھے کہ استاد ایک سبق دیتا ہے نا تو دوسرے دن پوچھتے ہیں ہاں بھائی یہ سوال کا جواب کیا ہے، کیا آتا نہیں ہے استاد کو؟ بھائی استاد کو آتا تھا، پہلے دیا تھا پھر پوچھا ہے، پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں، اس میں 100 حکمتیں ہو سکتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے یہودیہ یہ 10ویں کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول اس روز موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، آپ کی قوم کو اور آپ کو، فرعون کو غرق کیا، اس کی قوم کو نیست و نابود کیا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے یہودیو وَنَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، اے یہودیو تم سے کہیں زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ فرمایا میرے ماننے والوں، قیامت تک آنے والوں میرے امتی ہو،
تم 10ویں کا روزہ بھی رکھنا اور نامی کے ساتھ ملانا ہے. اس لیے ہم نامی اور 10ویں کا جو روزہ رکھتے ہیں آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور آقا علیہ السلام کا. دوسری بات ہے ہم پانی کا ترکاؤ کرتے ہیں خاص طور پہ محرم شریف میں کرتے ہیں نا. آپ اپنے ہمارے علاقے میں ہوگا کہ ہم 10ویں اور تقریباً محرم شریف کا چاند نظر آتا ہے ہمارے لوگ قبروں کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بالخصوص 10ویں کو پانی کا ترکاؤ بھی کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کیا وہ پیاسے لوگ اتراتے ہیں کیا وہ پیاسے ہیں نہ تم ترکاؤ کرتے ہیں. پیاسے نہیں ہیں، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ صحابہ کرام کی سنت ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے فرزند ارجمند ہیں ان کی قبر پر پانی کا ترکاؤ کیا. اور امام بیہقی نے بڑی پیاری حدیث نقل فرمائی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا رشا علی قبر النبی الماء رشا قالا وکان الذی رشا الماء علی قبرہ بلال بن رباح. آپ فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے مزار مبارک پر صرف پانی کا ترکاؤ نہیں کرتے، آپ کے مزار مبارک کو غسل دیا کرتے تھے. بکرمت بعد جب آپ شروع فرماتے سر دائیں طرف سے لے کر حتی تنتہا الی رجلہ پاؤں کی طرف تک. ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے مزار کو غسل دیا جا رہا ہے، یہ سنت ایک صحابہ کرام ہے. دوسری بات ہے کہ قبر پر ہم کھجور کی ٹہنیاں سبز رکھتے ہیں نا، خاص طور پہ محرم شریف آدمی یہ رکھنا چاہیے. یہ جو ہم رکھتے ہیں تو اس پر بھی لوگ کہتے ہیں یہ کیوں رکھتے ہو. آقا علیہ السلام ایک مرتبہ دونوں قبروں کے پاس سے گزرے. مرہ علی قبرین للوزبا، دونوں قبروں کے پاس سے گزرے سرکار کھڑے ہوئے. سرکار نے حکم دیا کہ وہاں پہ کھجور کی ٹہنی ایک ٹہنی لے کر آ جاؤ. وہاں کھجور عام ہوتی ہیں. جب وہ صحابہ کرام کھجور کی ایک ٹہنی لے کر آئے سرکار نے اس کو نصف کیا، آدھا کیا، چھٹی کیا. آدھا ایک قبر پر کاٹ دیا اور آدھا ایک قبر پر جیسا کھجور کا. تو سرکار نے جب تک یہ سبز رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی اللہ پاک معاف فرما دے گا. اللہ پاک معاف فرما دے گا. تو اب یہاں پر بھی کس کی ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے. چلو بھائی تم کہتے ہو آقا علیہ السلام کو علم تھا کہ وہ عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ انہوں نے کوئی قتل وغیرہ نہیں کیے تھے، چوری ڈکیتی یا زنا وغیرہ نہیں کیا تھا، شراب کباب نہیں پیے تھے، بلکہ کیا کیا تھا؟ سرکار کے معمولی گناہ تھے. کیا؟ ایک اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا غیبت کرتا تھا. یہ دونوں بات غیبت ہماری عادت بن چکی ہے. غیبت کرنا ایک غیبت کرتا تھا، دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اور بڑے گناہ نہیں قتل وغیرہ نہیں کیے تھے، کوئی شراب کباب نہیں کیا تھا، فقط ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خور تھا، غیبت کرتا تھا. اور آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ کھجور کی ٹہنی کو رکھا. آج ہم رکھتے ہیں بھائی، یہ سرکار کی حکم بھی ہے، سرکار کی سنت بھی ہے. اور سرکار نے فرمایا جب تک یہ سبز رہے گی، کیونکہ ہر چیز اللہ کی تصویر کرتی ہے. یہ سب جو خود اللہ ما فی السماوات
کوئی ایسی چیز نہیں زمین آسمان جو اللہ کی تسلیم نہ کرے. سرکار میں جب تک ثابت رہے گی اس کی عذاب رہے گی اللہ معاف کرے. اب وہ یہ کہے کہ یار یہ سرکار کے عمل سے تم کرتے ہو. آؤ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ وہ صحابی رسول ہے، عاشق رسول ہے. ایک مرتبہ آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر چٹین میدان ہے، اونٹنی پہ سوار ہو کر چکر لگا رہے ہیں. کسی نے پوچھا اے عبداللہ ابن عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کوئی غزوہ تو نزدیک نہیں ہے، جنگ تو نزدیک نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ان چیزوں سے غرض نہیں، بس آقا علیہ السلام کی سنت ادا کر رہا ہوں. بھئی ہمیں ان چیز سے غرض نہیں ہے، ہم بس سرکار کی سنت ادا کریں کہ اللہ پاک کی سنت کی صدقے ہمارے مرحومین کو اللہ پاک جنت کی بلندی عطا فرما دے. قاری صاحب نے فرمایا کہ نیک عمل کرنا، بے شک نیک عمل اس انسان کی بخشش ہے، لیکن صرف نیک عمل بھی نہیں، ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے. ایمان کا ہونا بھی ضرور. ایمان نام کس کا ہے؟ ایمان نام کس کا ہے؟ اور اللہ کا قرآن سنیں، اللہ کا قرآن سنیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس کا شان نزول کیا ہے اس کی تفسیر میں نہیں جاتا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. محبوب تیرے رب کی قسم، محبوب تیرے رب کی قسم ہے. یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تجھ کو مانے نہیں. تیرا حکم نہ مانے، تجھ کو نہ مانے ایمان والے. ایک اور حدیث پاک ہے بڑی مشہور معلوم، اور یہ سیاست میں بھی ہے، یہ صحیح حدیث کتب میں بھی ہے، اور اس کو علامہ ابن تیمیہ احمد بن تیمیہ نے بھی اس حدیث کو فرمایا. آپ علامہ ابن تیمیہ کو بھابی صاحب مانتے ہیں. انہوں نے ایک حدیث نقل کی کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق تشریف فرما تھے، پاس بیٹھ ہوئی تھی، اور سرکار نے فرمایا عمر کون ہے؟ حضرت عمر فاروق. ضمن بات آگی کرنا اور حدیث اسماء بات ہے، اس کو بیان کرنے والے بھی خود حضرت عمر فاروق ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار حضرت ارقم کے گھر تشریف فرما تھے، دار ارقم میں موجود تھے، تو کیا میں نے ایک مرتبہ سوچ کر آ رہا ہوں، راستے میں کیا ملا، ایک شخص ملتا ہے، کہتا ہے عمر تیرے تیور بدلے ہوئے ہیں، تیرا رنگ بدلا ہوا ہے، خیر تو ہے. کہتا ہے میں آج مسلمانوں کے نبی محمد کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. نعرے باس نہ بجے بنسے نہ محمد ہوگا، نہ یہ کام ہوگا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اس آدمی نے کہا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر والے جس کو تم شہید کرنے جا رہے ہو اسی کا کلمہ پڑھ لیا. دیکھیں نا جب آدمی کسی کو تنگ کرتا ہے نا، تنگ کرتا ہے تو اگلا آدمی کہتے ہیں یار معاف کر دے تو بہتر ہے، چلا جائے. لیکن جب نیند ہٹتا ہے نا، دور نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں یار پہلے اپنے گھر کی خبر کر، ایسا ہوتا ہے نا، پھر میرے پاس بات کرنا. وہ آدمی نے کہا عمر جس کو تم قتل کرنے جا رہے ہو اسی کا کلمہ تمہارے گھر والے تمہارے بہنوئی نے، تمہاری بہن نے کلمہ پڑھ لیا. آپ اور تبدیل ہو گیا، غصے میں لال پیلے ہو کر اپنی بہنوں کی گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں.
پہلے کان لگا کر سنا کیا آواز آ رہی تھی قرآن کی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. آواز قرآن کی آ رہی تھی، دل میں ٹکرا رہی تھی. اور عمر کون ہے؟ باتوں باتوں میں بات آ جاتی. عمر کون ہے؟ سارے صحابہ مرید ہیں اور عمر فاروق مراد ہے. عمر فاروق مراد ہے. آپ کو بتا دوں کہ مرید اور مراد میں فرق کیا ہوتا ہے. مرید بگڑ جائے نا، مرید بگڑ جائے، پیر کا جاتا کچھ نہیں. اگر مراد بگڑ جائے پیر کا رہتا کچھ نہیں. آپ نے بار مانگی اللہ دونوں عمروں میں سے ایک عمر عطا کر دیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سرکار گھر میں بیٹھ کر کے عمر فاروق کی دعا مانگا. دروازے دستک دیتے ہیں، جب اندر سے بازی کون؟ آپ نے عمر. آپ کی بہنوئی چھپ گیا، لیکن آپ کی بہن تھی وہ قرآن پڑھتی رہی. آپ نے مارنا شروع کر دیا، مارتے مارتے لو لہان کر دیا، جسم سے خون کو فوارے شروع ہو گئے. حضرت عمر فاروق میں تمہیں علم نہیں، میں کون ہوں؟ سبحان اللہ. وہ بھی تو عمر کی بہن تھی نا. کہنے لگی عمر جس کتاب کا خون تیری رگوں میں گردش کر رہا ہے اسی کتاب کا خون میرے اندر بھی گردش کر رہا ہے. اگر تو ایک غلط ہدایت ہو کر راستہ غلط اختیار کر رہا ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا ہے، سرکار کی محبت عطا کر دی، میں کیسے اس راستے کو چھوڑ دوں؟ یہ جان تو دے سکتی ہوں، جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس آقا کا دیا ہوا ایمان اور اسلام نہیں چھوڑ سکتی. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں آ رہا تھا، میں آ رہا آگے سے دیکھنا صحابہ کرام حضرت سرکار دار ارقم میں تشریف فرما دیا. دروازہ کھلا ہوا تھا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، کہیں آپ تکلیف نہ دیں. پاس سرکار آپ کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا اسد اللہ واسد الرسول، یہ چاچا حمزہ یہ میرا بھی شعر ہے، میرے رب کا بھی شعر ہے. حضرت امیر حمزہ اٹھے نا، فرمایا آنے دو اس کو. اگر وہ خطاب کا بیٹا ہے میں بھی عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اگر وہ ہاشمی ہے تو میں بھی ہاشمی ہوں. اگر اس کی نیت ٹھیک ہے فابیہ، اگر نہیں تو تلوار بھی اسی کی ہوگی، گردن بھی اسی کی ہوگی. حضرت امیر حمزہ اٹھے نا، سرکار نے منہ پکڑا. چاچا جان اٹھو نہیں، عمر آج خود نہیں آ رہا ہے، آپ اس کو بلایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، کہ حضرت بلال بات آ گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار عمر فاروق اسلام لانے کے بعد، سرکار کا کلمہ پڑھنے کے بعد جب بھی حضرت بلال کو بلاتے سیدی بلال کہہ کر پکارتے ہیں. اے میرے سردار بلال، اے میرے سردار بلال، اے میرے مالک، اے میرے آقا بلال. بعض نے کہا ہے عمر تم ہاشمی ہو، قریشی والا خاندان ہو، یہ تو بکتا بکاتا حبش سے آ گیا تھا، بس سرکار تو کنوں پڑی اور تو کچھ نہیں. سنیں آپ نے فرمایا تمہیں کیا علم. جب میں کلمہ پڑھنے کے لیے سرکار کی خدمت میں گیا نا، سب سے پہلے سرکار کی زیارت کرانے والے بھی بلال. اس نے دروازہ کھولا، اس کے دروازے کھولنے کی وجہ سے مجھے سرکار کا دیدار. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب میں نزدیک آیا نا، سرکار مجھے گریبان سے پکڑا. آپ نے اپنی طرف اتنا زور سے کیا کہ ایسے آپ بڑے کڑی جوان تھے نا، میں گھٹنوں کے بل آپ کی قدموں میں گر پڑا جس سے کہ کب کبھی تاری ہوگی، کب کبھار تاری ہوگی. سرکار نے فرمایا عمر کب تک تو کفر اور گمراہی کی گردن میں پھنس رہے گا؟ کیا اللہ پاک ہدایت نہیں دے گا؟ بھائی یہی کہنے کی دیر تھی سرکار کی حضرت عمر فاروق زبان پر سرکار کا نام جاری ہو. پہلے تقریب 39
صحابہ اکرام نے کلمہ پڑھی 40ویں حضرت عمر فاروق عرض کر رہا کہ حضرت عمر فاروق تشریف فرما تھے. سرکار نے فرمایا عمر بات اور طلب ہے. حضرت سرکار نے فرمایا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، عزیز و اقارب سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں. سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالی و والدہ والناس اجمعین. ایک حدیث یہ ہے. اور دوسرے نسخے میں ایک حدیث موجود نسیم الریاض فی شرح شفاء قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی نے مسلم میں لکھی حدیث. سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. مطلب پتہ نہیں وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنی جان سے بڑھ کر ایمان سے پیار نہ کرے. مرض کر رہا نیک اعمال اپنی جگہ پہ. ابو جہل، ابو لہب یہ قریش کے سردار تھے. حج کے دوران جب حاجی حج کرنے کے لیے آتے تھے نا، یہ اپنے کندھے پہ مشکیں اٹھا کر یہ لوگوں کو پانی پلاتے تھے اپنے ہاتھوں سے ستار ہو کر. ان کے نوکر کہتے ہیں سردار جی ہمیں دیر. فرمایا نہیں بھائی نہیں. وہ کہتے نہیں ہمیں پلانے دو. یہ نیک عمل تھا کہ نہیں بھائی؟ نیک عمل تھا. ابو جہل بخشے گئے، ابو لہب کیوں بھائی؟ نیک عمل جو تھا. تب کام آئے گا جب دل میں محبت رسول ہوگی. دل میں محبت رسول ہوگی. تو میں عرض کر رہا ہوں قاری صاحب نے حدیث پاک پڑھی تھی قیامت کی تفسیر یعنی مختصر عرض کر دی. قیامت کا دن ہوگا سرکار اپنے یہ نیک اعمال کے بعد منتی تو شیطان اب بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے. معلوم ہے آپ بھی سجدہ کرتا ہے اللہ کو. اس کا سجدہ قبول ہے بھائی؟ نہیں. نیک عمل ضرور ہے پر نہیں جب تک دل میں محبت رسول نہ ہوگی. قاری صاحب فرما رہے تھے ہمیں آل رسول سے محبت ہے، ازواج رسول سے محبت ہے، اولاد رسول سے محبت ہے، آل رسول سے محبت ہے، اصحاب رسول سے محبت ہے. تب ایمان جا کر مکمل ہوتا ہے. تب سرکار سجدے میں جائیں گے اللہ پاک کیا فرمائے گا؟ ارفع راسک اے محبوب بات فرمائیے. وشفا تشفا. یہاں پر محدثین نے بڑا پیار اللہ پاک نے فرمایا وشفا تشفا. یہاں پر یہ نہیں مفعول حذف کر دیا. یہ نہیں فرمایا کہ کس کی تم سفارش کرو گے قبول کرو گے، کس کی کرو گے نہ کرو. فرمایا وشفا تشفا. جس پر تیرا ہاتھ چل جائے گا، ہاتھ لگ جائے گا اس کا میرا. سبحان اللہ. تو دوستو یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے. تو اس سارے سوال کی باتیں میں نے کر دی ہیں. تو چند باتیں اپنے پیر حسین کی کر دوں گا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے، آپ کی شہادت، آپ کی آل اولاد کے بارے جو بیان آڈا خان نے کیا میرے خیال میں بیان کر. سبحان اللہ. واہ جی واہ. تو آڈا خان نے بیان کیا. آڈا خان شاید آپ لوگ دیکھو گے، میں اس کو قریب سے دیکھا. وہ عاشق رسول تھا. حقیقت کہتے ہیں نا جس کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. تو آڈا خان کیا کہتا ہے؟
شان اسلام کی نام کی خاطر باقیان رسول کی قید تیارہ اس پاک کلام کی خاطر حسن حسین ککارا دو بات بس کرنے کے بعد اجازت چاہتا ہوں. حضرت حر علیہ السلام جو بالکل آخری وقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ قدموں میں آ گیا. میں اس دفعہ عراق برداشی کے اتحاد پر گیا نا, حضرت حر علیہ السلام کے خصوصی میں ان کی مزارات میں گیا, وہاں ان کی قدموں کے تلووں کو چومتا رہا. میں نے کہا اے حر, تو نے میرے آبا و اجداد پر, میرے باپ حسین پر اپنی جان نثار کر دی ہے, تجھ پر سلام ہوگا. اب اے حر تو میرا پیر بن گیا. حضرت حر علیہ السلام آخری وقت ہے نا, جب بالکل دیار ہے لڑائی, حضرت بہت بڑے پریشان. ان کے دوست نے کہا حر, اور تو تو بڑا جنگجو ہے یار, آج تجھے کیا ہے, تو تو ہزاروں کا لڑنے والا ہے, تجھے کیا ہو گیا نا؟ آپ نے فرمایا اے میرے ساتھیوں, میں دیکھ رہا ہوں ایک طرف جنت ہے, ایک طرف دوزخ ہے. اب میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ آپ نے یہ ارادہ فرمایا ہے, اور ایک گھوڑے کو ایڑی لگائی, سیدھا امام علی مقام کے پاس چلے گئے. عرض کرنے لگے حضور, گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں, عرض کرنے لگے حضور پہلی باتوں کی معافی چاہتا ہوں, اتنے دن میں آپ کو جہاں ٹھہرائی رکھا ہے, مجھے علم نہ تھا کہ یہ لوگ اتنے آگے چلے جائیں گے. میں نے ان سے کہا کہ 3 شرطیں امام علی مقام نے رکھی ہیں, بس تینوں میں سے ایک مانو, لیکن انہوں نے ایک نہیں مانی. حضور مجھے معاف کر دیجیے, میرا دل یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو ایسے وقت میں لے آؤں. کیا آپ نے معاف فرما دیا ہے؟ کیا معاف فرمانے کی بات جنت مل جائے گی؟ مرض کرنے والوں یہاں سادات بڑے لجپال ہوتے ہیں, سید گھرانے والے بڑے لجپال ہوتے ہیں. آپ امام علی مقام نے فرمایا اے حر جا, تجھ کو میں نے معاف کر دیا ہے اور جنت بھی عطا کر دیا ہے. آپ نے فرمایا اے تیرا نام کیا؟ جاتے تھے آپ, تیرا نام کیا ہے؟ حر, حر کا معنی آزاد. آپ نے فرمایا تیرا نام
ہوگا نہ قبر کا حساب کتاب ہوگا نہ کل قیامت یا رسول اللہ آپ نے کیا فرمایا کہ جاؤ تم کو میں نے معاف کر دیا جاؤ سبق آ جاؤ یہ بھی آپ کے پیر بھائی ہیں بڑی خدمت کر رہے ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں سادات کون ہیں میں توجہ یہ آخری بات ہے بالکل توجہ سے کہ سادات کون ہیں معاف کرنے والے ہیں لجپال ہیں اگر یہ لوگ ہمیں معاف نہ کریں ہمارے گناہوں کو معاف نہ کریں کون معاف کرے گا بھائی لیکن آپ نے بتلا دیا اے مجھ کو ماننے والوں اے مجھ حسین کو ماننے والوں اگر تمہارے پاس بھی کوئی آ جائے نا تو معاف کر دیا دوسرے حضرت امام حسین کے فرزند ارجمند حضرت علی بن حسین آپ کا نام علی بن حسین اور امام زین العابدین سے مشہور ہے اس جنگ کے بعد کربلا کے واقعات کے بعد آپ کو کبھی کسی نے ہنستا ہوا کبھی نہیں دیکھا تھا آپ کے بیٹے حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے ابا جی میں نے جب سے ہوش سنبھالا کبھی آپ کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا آپ نے فرمایا جو کربلا میں اپنے باپ اپنے چاچے اپنے ماموں اپنے بھائی کی لاشوں پر گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیکھ لے تو کون کب ہنستا ہے حضرت امام زین العابدین کے پاس کوفیوں میں سے ایک آدمی آتا ہے کتنے دن آپ کے پاس ٹھہرے کتنے وقت ٹھہرے جب وقت آتا آپ اس کے کھانے پینے کا بہت اچھا بندوبست کرتے ہیں بڑے عزت احترام سے رکھتے ہیں جب وہ جانے لگا کہنے لگا اے امام زین العابدین آپ نے مجھے پہچانا نہیں آپ نے ہم تجھ کو کون نہ پہچانے میرے بھائی علی اصغر کے گلے پر تیر چلانے والا میرے باپ کے جسم پر گھوڑے دوڑانے والے تم ہی تو تھے میرے بھائیوں کے لاشوں کے جسم کے ٹکڑے کرنے والے تم ہی تو تھے تم نے کتنے دن ہمیں پیاسا بھوکا لگا میں نہ جاؤں اور کوئی کون پہچانے گا آپ کو کہنے لگا کوئی بدلہ نہیں لیتے ہو آپ نے فرمایا وہ تمہارا کام تھا یہ ہمارا کام اگر ہم علی علی کہتے ہیں حسین حسین بات آتی علی پاک ایک کافر کی سیڑھی پہ چڑھ گئے یہاں سے تلوار نکالی قتل کرنے والے تھے اس بے ایمان نے آپ کے چہرے پر چھوڑ کر دیا اب اگر میں نکار آدمی میں حقیر آدمی اب کوئی بھی آدمی میرے چہرے پہ تھوک لے ایسے یا کسی آدمی کے چہرے پر تھوک کر دے برداشت کر دے گا حضرت علی فوری اپنی تلوار کو نیام میں ڈالتے ہیں کھڑے ہو گئے وہ کہنے لگا حضور میں تو سمجھا میرے جسم ٹکڑے کر دو گے آپ نے فرمایا پہلے خدا کی رضا کے لیے ڈر رہا تھا اب میری مرضی آ جاتی تو پھر خدا کی رضا کہاں جاتی لوگوں اگر ہم علی علی کہتے ہیں حسین حسین کہتے ہیں پھر ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا وآخر دعوانا